الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کی خدمت میں ادب کے ساتھ التجا ہے کہ برائے کرم اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو برائے کرم قریب تشریف لائیے۔ اگر آپ کو کمر وغیرہ کا درد ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے تو ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہے، نہیں تو اگر آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے برائے کرم قریب تشریف لے آئیے تاکہ ہم قریب بیٹھ کر مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل جو جلد از جلد قریب آ جائے اس کو جلد از جلد مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ یا مالک مولا، تیرے محبوب علیہ السلام کا اور تیرا ذکر خیر سننے کے لیے قریب آ جائے، اس کو بار بار بعد اب گھر کی سارے۔ آمین۔ اور یہ ساری دعائیں ان عاشقان رسول کے صدقے میں میرے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم انشاءاللہ عز و جل تلاوت کلام پاک سے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل معمول کے مطابق جس طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا اور رات کو ہونے والے اجتماعات کا آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو ہم معمول کے مطابق انشاءاللہ عز و جل آج کے ہم اپنے اس اجتماعی ذکر و نات کا آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ الملک کو ہر رات پڑھے گا اللہ عز و جل اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ، مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ، مصطفیٰ کا ہے جو بھی
होती है, उस पे रहमत मदाम होती है। सुन्नतों का भी जो है सुन्नतों का भी जो है शैदाई, उस पे दोज़ख हराम होती है, उस पे दोज़ख हराम होती है। या हबीबे खुदा करम कर दो, या हबीबे खुदा करम कर दो, दूर कब गम की शाम होती है, दूर कब गम की शाम होती है। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وصحبك या नूर अल्लाह। My dear brothers, as surely as we have gathered here today and we have opened this maswallah in Miami, Florida, subhanallah, we thank Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, we have opened this center with the ambition in mind that we must try to reform ourselves and the people of the whole world. Inshallah. I begin my discourse today with a blessing of reciting Darood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's narrated that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Last night I witnessed a strange scene. I saw one person from my nation who was crossing the bridge of Sirat, by dragging himself and by crawling on his knees. Suddenly the peace and blessings that he used to send upon me arrived and made him stand straight up on the bridge to the extent that he crossed the bridge walking." Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. My dear brothers, we experience in our life the problems, and let me begin with this story of the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Urwa radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidul Haq Hamjadi rahmatullahi ta'ala narrates in Nuzhatul Qari fi Sharh Bukhari that he was a famous Ansari companion. He was a nephew, the sister's son of Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. He's one of the 7 renowned scholars of Medina, rahmahullah ta'ala. He would recite quarter Quran every day. And he would recite quarter Quran every night in Tahajjud. The Caliph, Walid bin Abdul Malik, used to say that if anyone wanted to see a heaven dweller, he should see Sayyidina Urwa radiyallahu ta'ala anhu. So let me tell you about his story. Once he, Sayyidina Urwa radiyallahu ta'ala anhu, traveled several miles
to meet the Caliph, Walid bin Abdul Malik. And during this journey, he suffered severe infection in his foot. So when he got there, Walid suggested that he should cut off his foot, get it amputated. But he declined. And so the disease spread to his shin. Now Walid, out of concern for his guest, advised him that he should amputate his foot from the knee, otherwise it will spread through his whole leg and to his whole body and could be lethal. And so the saint finally agreed. And the surgeon arrived and asked him to drink some alcohol, that this would bring some relief to him during the operation. And he replied, I don't want to get relief by the thing declared haram by Allah Azza wa Jalla. So the surgeon recommended, I will give you some medicine to go to sleep. But remember, he was a God-fearing person, and so he said, no, I don't even want to take this medicine. And he replied, and this is what we need to pay attention to. He said, I wish to experience the pain while my leg is being amputated, so that I could get an opportunity of having patience and gaining its reward. He was then asked, we will call some individuals to hold you down while we cut off your leg. And he said, no, there's no need for that. So the operation began. First his flesh was cut with a knife. Then his bone was cut with a saw. Amazingly, he never uttered a word of complaint. All the while he continued to do zikrullah Azza wa Jal. He would remember the blessed names of Allah Azza wa Jal. When the open wound was cauterized with hot iron and olive oil, it was burnt, he fainted due to extreme pain. And after he regained his consciousness, he began to wipe off his perspiration from his face. Then he picked up his leg, and looking at it, he said, by Allah Azza wa Jal, who had enabled me to walk by you, I never walked by you towards any sin. And my dear brothers, despite being present in this small hall, the Caliph, who was busy in conversation, remained unaware that the operation was going on. He only became aware of it when he smelt the burning of the cauterization. My dear brothers, what do we do when we are afflicted with calamities and problems? Another test